الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب
حميد ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللہ ذو الجلال والاکرام نے انسانوں کی راہبری رہنمائی اور ان کو گائیڈ کرنے کے لیے اپنے عظیم المرتبت رسولوں اور نبیوں کا انتخاب فرمایا. اللہ کے رسولوں اور نبیوں نے اپنے اپنے وقتوں میں اپنی اپنی امتوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پوری امانت و دیانت کے ساتھ پہنچا دیا. جیسے اللہ کا پیغام ملا ویسے ہی اللہ کے بندوں تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو تقویت دینے کے لیے ان کی مدد اور نصرت کے لیے کئی طرح کے انتظامات فرمائے. ان انتظامات کی بدولت اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں اللہ کے رسولوں اور نبیوں کو سہولت ہو جاتی، معاونت مل جاتی. اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا آسان ہو جاتا. پھر بعض اوقات یہ چیزیں ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ کر دیتی اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچتا. اور یہ مین مقصد کہ بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ جوڑا جائے. جیسا کہ قرآن پاک میں بتایا اللہ کے نبیوں کا، اللہ والوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو کہتے ہیں کونوا ربانیین، تم سارے رب والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کے ماننے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ کے ساتھ جڑ جانے والے. اول تا آخر نبیوں کی دعوت کا مقصد بھی یہی ہوتا، پیغام بھی یہی ہوتا، زندگی کا منشور بھی یہی ہوتا کہ بندوں کو بندوں کی غلامیوں سے نکال کر ایک اللہ ذو الجلال والاکرام کی غلامی میں لانا. یہی لا الہ الا اللہ کا بھی مین اور اہم پیغام ہے اس زندگی کے لیے.
اور اسی پر آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے۔ مسلم کہتے ہی اس شخص کو ہیں جو اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کی شریعت، اللہ کے احکام کے تابع کر دے، اور اسی کا حکم ہے کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، تم ہمیشہ مسلمان بن کے جیو تاکہ جب تمہیں موت آئے اسلام کی حالت میں ہی موت آئے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، اللہ کے نبیوں نے ہمیشہ یہی دعوت پیش کی اور یہی کہا کہ جب ہم اللہ کے لیے مطیع ہیں، فرمانبردار ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمارا کلمہ پڑھنے والے، ہمیں اللہ کا رسول ماننے والے بھی اللہ ہی کے فرمانبردار بن کر جیئیں۔ اسی لیے رسول کی جو اطاعت اور فرمانبرداری ہوتی ہے نا، وہ حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت اور فرمانبرداری ہوا کرتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے رسولوں کی صداقت اور اس چیز کو مزید کئی لحاظ سے ثابت کیا تاکہ یہ بات سب کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ اللہ کے جو رسول ہیں نا، یہ سچے رسول ہیں، ان کی صداقت میں کوئی شک نہیں، ان کے سچا ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں، اور اس چیز کا تعلق چونکہ ایمان کے ساتھ ہے۔ رسول کی رسالت، نبی کی نبوت میں اگر کوئی بندہ شک میں پڑ جائے تو ویسے ہی دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو یقین میں بدلنے کے لیے، ایمان کو مزید پختہ کرنے کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے کئی طرح کے انتظامات فرمائے۔ ان میں سے ایک بڑا خوبصورت انتظام نبیوں کو اوقات اور ان کی امتوں کے بعض تقاضوں کے لحاظ سے اللہ کا اپنے نبیوں رسولوں کو معجزات عطا کرنا ہے۔ معجزات کے بارے میں ہمارے معاشرے میں کئی طرح کی منفی باتیں پھیلی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں ہم گاہے گاہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے بیان کر دیتے ہیں۔ خلاصہ یہی ہے، مد نظر اس کو رکھنا چاہیے، اللہ کے حکم ہی سے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کنٹرول اپنی کائنات پر اس حد تک ہے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھوں معجزہ رونما ہو، اللہ کے ولی کے ہاتھوں کرامت ظہور پذیر ہو، وجود اللہ کے نبی کا ہے معجزے میں، وجود اللہ کے ولی کا ہوتا ہے کرامت میں، لیکن حکم اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اس چیز کو ہمیشہ کے لیے ہم نے مد نظر رکھنا ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھیے نا، اہم بات جڑنا، رجوع کرنا، تعلق رکھنا ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ اللہ کی طاقتیں، اللہ کی قوتیں، اللہ کی عظمتیں، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ بس ان سب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک مسلمان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ معجزات کے بیان کے مقاصد میں ایک بنیادی اور اہم مقصد بھی یہی ہے تاکہ امت کے لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے حکم اللہ ذوالجلال والاکرام ہی کا چلتا ہے، وگرنہ ایسے حالات تو کئی دفعہ بنے۔ ہر بار معجزہ رونما کیوں نہ ہوا؟ اسی لیے نہیں ہوا کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اس وقت معجزہ رونما ہوتا ہے۔ آج جو انشاءاللہ بیان کرنے جا رہا ہوں اس کے اندر بھی بڑے اہم اسباق ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں یہ واقعہ اور یہ معجزہ موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ اپنے بارے میں خود بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف وقتوں میں مختلف لوگوں سے اس بات کا عہد بھی لیا، جیسے یثرب کے لوگوں سے بھی عہد لیا تھا، تمہارا جینا، تمہارا مرنا، ٹھیک ہے نا، تمہیں اپنے مفادات داؤ پہ لگانے پڑیں گے، ممکن ہے تمہیں اپنے بچوں سے، اپنی بیویوں سے دور کر دیا جائے، یہ سب کچھ برداشت کر لینا، لیکن اللہ کے رسول کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا۔ اب جب ان لوگوں نے اس بات کا عہد کر لیا، اب اس بات پہ تا دم آخر یہ لوگ قائم رہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار طالب علم،
یا پڑھے لکھے صحابہ کرام میں ہوتا ہے، ہر وقت اللہ کے نبی سے علم حاصل کرتے رہے، سب سے زیادہ احادیث اللہ کے نبی کی بیان کرنے کا اعزاز اللہ نے ان کو عطا کیا۔ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ بھوک لگتی، پیاس لگتی، میں وہی گرا رہتا، بعض اوقات اپنے پیٹ میں پتھر باندھ لیتا کہ میری کمر سیدھی رہے، بعض اوقات اتنی شدت کی بھوک ہوتی کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑتا، خود ہی ہوش آتی، خود ہی اٹھ کے پھر چلنا شروع کر دیا۔ ان حالات کے اندر اللہ کے دین کے علم کو حاصل کیا، اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے رہے۔ یہ دین میرے عزیزوں کوئی آسان تو نہیں ہے نا، جتنا اس کو آسان لے لیا گیا، جتنا اس کو آج کے دور میں ڈیگریڈ کیا گیا، جتنی اس کی تذلیل کی گئی، یہ دین ایسا نہیں ہے، یہ بڑا قیمتی دین ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی کا خون لگا ہے، اللہ کے نبی کی ہوئی محنتیں، صحابہ کرام ان کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ یہ اللہ کا دین وہ ہے جس کے لیے صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اب یہ دیکھیے نا، کہتے ہیں بھوک لگتی، پیاس لگتی، بعض اوقات بے ہوش ہو کر گر پڑتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بے وفائی نہ کی، کبھی سوچا بھی نہیں کہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ بعض اوقات بعض صحابہ کرام کو بڑی بڑی آفرز ہوئی، ہمارے پاس آ جاؤ، سب کچھ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری بادشاہوں کو ہم اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں ایک روز یہ ہوا کہ میں بھوک سے ستایا ہوا نکلا کہ چلو آج کسی کے پاس تو کھانا ہی کھا لیتے ہیں۔ چلا تو چلتے چلتے مجھے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مل گئے، تو میں نے ان سے ایک آیت ان کے سامنے رکھی۔ بعض اہل علم کے مطابق وہ آیت سورۃ الدہر کی ہے جس میں کھانا کھلانے کا ذکر ہے، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نا یہ آیت پڑھی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ والے کون ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلا کر سارا کچھ کر کے کیا کہتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں کھانا کھلایا ہے اس لیے تاکہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، ہم سے اللہ راضی ہو جائے، اس لیے کھلاتے ہیں کھانا، اپنا نام بنانے کے لیے، اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے نہیں۔ اور اگلا جملہ کتنا زبردست، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کہتے ہیں ہم تو اتنا بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمیں جزاک اللہ کہو، تم ہمارا شکریہ ادا کرو، تم ہمیں کوئی اس کا بدلہ دو، اس کے بدلے میں تم ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرو، ہماری یہ بھی نیت نہیں ہے، یہ ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا۔ یہ اتنا بڑا کام کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، مال تقسیم کرتے ہیں، لیکن اس میں نیت یہ ہے ہماری اس ادا سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ جنتی لوگوں کی یہ صفت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بہرحال میں نے ان کے سامنے آیت رکھی اور میرا مقصد یہ تھا یہ مجھ سے یہ آیت سنیں گے تو مجھ کو کچھ کھلا دیں گے، میرے دل میں یہ بات تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے آیت کا ترجمہ تفسیر بتائی اور چلتے بنے۔ سیدنا ابو ہریرہ کی خواہش کیا ہے، اس لیے سنا رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں، یہ مجھے کھانا کھلائیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ کے نبی کے اول نمبر کے صحابی، انبیاء کے بعد سب سے بلند مقام والے، ولایت میں کوئی شک ہے، لیکن سامنے بھی صحابی رسول ہیں، ان کے دل کی بات سیدنا ابو بکر کو پتا نہیں چلی۔ اس لیے میرے عزیزوں یہاں پر عقیدے کی تصحیح بھی کرنی ہے۔ سب کچھ پتا کس کو ہے؟ صرف اللہ کو۔ یہ جھوٹی کہانیاں کس سے فلاں کو فلاں پتا ہے، فلاں کو سب کچھ پتا ہے، وہ ہمارے حضرت صاحب سب کچھ جانتے ہیں،
بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے زندہ کچھ نہیں جان رہا ہوتا، جب فوت ہو چکا ہوتا ہے کہتے ہیں سب کچھ ہی جانتا ہے. زندہ بیچارہ کچھ کر نہیں پاتا، اپنے قدموں پہ چل نہیں پاتا، مرنے کے بعد وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے. عقیدہ صحیح کیجئے، عقیدے کے بغیر کسی عمل کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں. اس میں اللہ نے ذرا بھی رعایت نہیں دی. آپ کا عقیدہ اگر صحیح ہوگا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے ہاں اہمیت کا حامل ہوگا، اور اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے بڑے سے بڑے عمل کی بھی کوئی حیثیت نہیں. اس لیے عقیدہ یہ رکھنا ہے سب کچھ جاننے والا حاضر ہے، غائب ہے، رات کے اندھیرے میں ہے، دن کے اجالے میں ہے، آسمان کی بلندیوں پر ہے، زمین کی پستیوں میں ہے، میرے دل میں ہے، باہر ہے. سب کچھ جاننے والا صرف اللہ ہے. علیم بذات الصدور. اور وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. یہ بڑی پیاری آیت ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اس نے کہا جس نے پیدا کیا بھلا اس کو علم نہیں ہوگا؟ یہ تو ہو سکتا ہے جو پیدا ہوا ہے اس کو علم نہ ہو، لیکن جس نے کیا ہے اس کو علم نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو سب پتا ہے. وہ بڑا ہی باریک بین ہے، بڑا خبردار ہے، تحت الثرى جانتا ہے. زمین کی پستیوں میں کیا سب پتا ہے، آسمان کی بلندیوں پہ کیا اس کو سب پتا ہے. وہ سارا کچھ جانتا ہے. وہ کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ، غائب اور حاضر کو جاننے والا صرف میں ہوں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی جو سب کچھ جاننے والا، سب کچھ کرنے والا، اسی پر عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ نہ پائے، گزر گئے. تھوڑی دیر گزری تو سیدنا عمر سے ملاقات ہو گئی. کہتے میں نے ان کے سامنے بھی آیت رکھی. دل یہی تھا کہ چلو ابوبکر تو نہیں سمجھ سکے، شاید عمر ہی سمجھ جائیں. اور عمر کا تو مقام بھی بڑا بلند ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کون؟ عمر ہوتا، لیکن نبی ہونا کوئی نہیں، اس لیے عمر نبی نہیں ہے. ہاں اللہ کی طرف سے تو باتیں القاء ہوتی ہیں، اور کس حد تک مشورہ عمر زمین پہ دیتے ہیں، اللہ آسمان سے وحی بنا کے اتار دیتا ہے. لیکن عمر رضی اللہ عنہ کو آیت سنائی، مقصد کیا تھا؟ مجھے کچھ کھلا دیں گے، بھوک سے کمر سیدھنی اور برا حال ہے. تو کہتے ہیں میں نے جب ان کو سنائی نہ دونوں نے بھی ترجمہ تفسیر وضاحت کی، وہ بھی چلتے بنے. اب میں پریشان ہوں کہ اب کروں تو کروں کیا؟ دو عظیم المرتبہ وہ میرا مقصد مدعا نہیں سمجھ سکے کہ اتنے میں تشریف لے آئے سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑے نظر شناس، چہرہ شناس. آپ نے میرے چہروں کو دیکھا. ابھی میری زبان سے کہتے ہیں آیت نکلی نہیں تھی، سوال ہوا نہیں، آپ ہنس پڑے، مسکرا پڑے، ہاں خیریت، طبیعت تو ٹھیک ہے، چلو آؤ میرے ساتھ چلو. چہرے سے دیکھا کہ آج تو ابو ہریرہ کا چہرہ وہ نہیں ہے کہ جو کھائے پیے بندے کا چہرہ ہوتا ہے. آج لگتا بھوک نے بہت ستایا ہے. آپ اپنے گھر تشریف لے گئے. گھر گئے نا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہلیہ محترمہ سے پوچھا کھانے پینے کو کچھ ہے؟ غور کرنا میرے عزیزو، ذرا ہمارے گھروں میں سال بھر کا راشن موجود ہوتا ہے، پھر بھی ناشکری کے کلمات. ہم 3 وقت پیٹ بھر کے سوتے ہیں، پھر بھی ناشکریاں. اور یہاں کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو آفر ہو رہی ہے کہیں تو احد پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے آپ کے لیے. آپ میں نہیں، بلکہ اللہ میری خواہش بتا کیا ہے؟ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اللہ مجھے زندہ رکھنا مسکین بنا کر، اللہ مجھے موت دینا مسکینی کی حالت میں. اللہ جب قیامت کے دن کھڑا ہو تو مسکینوں کے ساتھ. یہ وہ ہے. گھر گئے پوچھا کھانے کو کچھ؟ کہا جی کچھ بھی نہیں ہے، البتہ آپ کے کسی مقتدی نے، آپ کے کسی چاہنے والے نے آپ کے لیے دودھ کا پیالہ گفٹ تحفہ بھیجا ہے. میں اچھا سبحان اللہ، آج اللہ نے پینے کو دودھ دے دیا.
اب اگلی بات سنیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب سنا نا، اجازت لے کے اندر گئے، اجازت مل گئی، تشریف لے گئے اندر، تو یہ منظر دیکھا کہ دودھ کا ایک پیالہ، تو سمجھے کہ چلو شنگائی ہو گئی، بات جناب بن گئی، اب دودھ پینے کو ملے گا، بھوک کا تو علاج ہو جائے گا، دودھ ایسی غذا ہے، زمزم ایسی غذا ہے، اللہ نے ان کے اندر جہاں پر پیاس کا علاج رکھا ہے وہیں اللہ نے بھوک کا بھی علاج رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسی ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ پیالہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اے ابو ہریرہ الحق الی اہل الصفہ، ابو ہریرہ میری مسجد میں صفہ چبوترے پر، وہ جو میں نے جامعہ مدرسہ یونیورسٹی بنا رکھی ہے وہاں پر صفہ والے موجود ہیں، جا ان کے پاس فدعوہم الی، اور ان سب کوئی بلا کے میرے پاس لے آ، ایک نہیں دو نہیں، جتنے میرے طالب علم ہیں نا ان سب کو لے آ۔ اور ان سب کا معاملہ ہی ایسا تھا بیچاروں کا، پڑے رہتے، بھوک برداشت کرتے، پیاس برداشت کرتے، کسی نے کچھ دے دیا تو کھا لیا۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الْإِسْلَامِ، کون تھے اہل صفہ؟ اسلام کے مہمان۔ اہل صفہ کیا ہے؟ اسلام کے مہمان، اسلام ان کا میزبان ہے اور وہ اسلام کے مہمان ہیں۔ یہ ہے اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے والوں کی قدر، اللہ ان کا میزبان بن جاتا ہے، کیونکہ اسلام اللہ کا ہے نا، اللہ کہتا ہے یہ میرے مہمان ہیں، یہ قرآن پڑھنے والے، یہ احادیث پڑھنے والے، یہ علوم نبوت کو پڑھنے والے تو معمولی لوگ نہیں۔ آج ان کی اہمیت گھٹا دی گئی اور وہ جو فنون ہیں ان کی اہمیت بڑھا دی گئی، انجینئر، ڈاکٹر، فلاں ماہرین فن، ان کی بڑی قدر و منزلت، اور یہ چٹائیوں میں بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھنے والے ان کو لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آئیے حدیث رسول سے جانیے کون ہے یہ اضیاف الاسلام، یہ اسلام کے مہمان ہیں۔ اور کیسے مہمان ہیں؟ فرماتے ہیں لا یأوون الی اہل ولا مال، نہ تو ان کا کوئی اہل تھا نہ مال تھا، اپنا ہے کوئی نہیں، کسی پر بوجھ بننا نہیں ہے، ولا علی احد، کسی پر ان کا کوئی ایک پائی کا بھی احسان نہیں، کسی نے ان کو دیا ہو ہاں بھائی میں نے تجھے دیا واپس کر، کسی کے قرض کے بوجھ تلے دبے ہو، کسی کے احسان کے بوجھ تلے دبے نہیں، بالکل دنیا سے بالکل بے فکر اور لاپرواہ، یہ وہ خوش نصیب لوگ، اور کرتے کیا ہیں؟ اللہ کے دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اور ادھر منظر کیا ہے؟ فرمایا اذا اتته صدقہ، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد صدقہ آتا، لوگ دے کر جاتے، کوئی گفٹ آ جاتا، تحفہ آ جاتا، تو بعث بها الیہم، اللہ کے نبی علیہ السلام وہ صدقہ ان کو بھیج دیتے کہ لو مجھے تو لگتا نہیں، تم کھاؤ، تم پیو، تم استعمال کرو، وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا، اور اللہ کے نبی اس میں سے کوئی ایک چیز بھی تناول نہ کرتے، اپنے پاس نہ رکھتے، سب دے دیتے۔ وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، اور جب اللہ کے نبی کے پاس ہدیہ آتا، گفٹ آتا، تحفہ آتا، تو آپ علیہ السلام ان کی طرف بھیجتے، وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا، اور آپ علیہ السلام اس میں سے کچھ لے لیتے، کیونکہ تحفہ آپ کے لیے حلال تھا، صدقے میں سے نہیں لیتے تھے، لیکن تحفہ گفٹ اس میں سے جو ضرورت ہوتی لے لیتے، باقی سارا کن پہ خرچ کرتے؟ ان اصحاب صفہ پر۔ کون ہے اصحاب صفہ؟ دین کا علم حاصل کرنے والے، اللہ کے نبی سے قرآن پڑھنے والے، اللہ کے نبی کے حدیث پڑھنے والے، علوم نبوت کو حاصل کرنے والے۔ دیکھو میرے عزیزو، ان لوگوں کو اللہ کے نبی نے کتنی عزت دی ہے کہ صدقہ ادھر ادھر خرچ کرنے کی بجائے بے بغان پر، یتیموں پر، میرا فلاں کام ہے جی، میں نے فلاں کی ذمہ داری لے رکھی ہے جی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام باوجود ان ساری چیزوں کو
سب سے زیادہ اول نمبر کا جو اہمیت کا معاملہ کرتے وہ ان اصحاب صفہ کے ساتھ کرتے. اگر آپ کو کوئی ہدیہ تحفہ گفٹ بھی مل جاتا نا تو جب تک اصحاب صفہ کو ساتھ شریک نہ کر لیتے آپ تحفہ بھی استعمال نہ کرتے. یہ آپ کے علوم نبوت حاصل کرنے والوں کی عظمت و شان. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے بھیج دیا لیکن مجھے بات بڑی عجیب لگی. پیالہ دودھ کا ایک ہے, میں وہ کیا کہتے ہیں مسو جناب میری وہ پینے کی باری آئی, بھوک مٹانے کا وقت آیا, لیکن یہ کیا بنے گا تو بنے گا کیا, انہی سوچوں میں گم. لیکن فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر چارہ نہیں تھا. میری اپنی خواہش, میری ناگواری, میری پسند ناپسند بالکل نیچے, اور میں نے اللہ کے رسول کا حکم سنا جا بھی ان کو بلا کے جا, تو کہتے ہیں میرے اندر اس کے بغیر چارہ ہی نہیں تھا کہ میں اللہ کے رسول کی بات مان. میں چل پڑا, گیا, جا کے ان سب کو بلا کے لایا, ان سے کہا تم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے. وہ سارے آئے, دروازے پر کھڑے ہوئے, اجازت چاہی, اجازت مل گئی, سب لوگ اندر آ گئے. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیالہ لیا اور پیالہ لے کے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ خذ فآتہم, لے ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ پکڑ اور ان کو دینا شروع کر. فرماتے میں نے ایک جانب دائیں جانب سے شروع کیا, ایک کو پلایا, انہوں نے سیر ہو کر پیا, خوب پیا. پھر جب اپنی مرضی سے انہوں نے پینا چھوڑا تو مجھے پکڑایا, میں نے اگلے کو دیا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, یوں مکمل کیا. میری نظر کہتے ہیں دودھ کے پیالے پر ہی تھی کہ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گا, بھوک سے ستائے ہوئے. اور جب حالت یہ کیفیت یہ جب سب نے پی لیا نا, اب اس کے بعد میں نے سب کو پلا کے دائرہ مکمل ہوا. سارے طالب علم دودھ پی کر اچھی طرح شکم سیر ہو گئے. اب اس کے بعد جا کے میں نے وہ دودھ کا پیالہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑا دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک میں یوں پیالہ رکھا, میرے چہرے کی طرف نظر دوڑائی اور مسکرائے. ہاں ابو ہریرہ کیسے ہو؟ کہتے میں دیکھ رہا ہوں دودھ کا پیالہ اسی طرح لبالب بھرا ہوا ہے, ایک قطرے کی بھی کمی اس میں واقع نہیں ہوئی. اس کے بعد حکم پتہ کیا ہوا؟ حکم اس کے بعد یہ ہوا اقعد فاشرب, ابو ہریرہ اب تو بیٹھ جا اور پینا شروع کر. سارے اصحاب صفہ کو پلا کر سید المحدثین ہیں سیدنا ابو ہریرہ, سارے محدثین کے استاد, سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے, سارے طالب علم پہلے, اور ان کا جو ہماری زبان میں کالج یونیورسٹی کی زبان میں کہا جاتا ہے CR, جو کلاس کا بڑا ہوتا ہے ذمہ دار, جس کے پاس ساری کلاس کی نگرانی ہوتی ہے, اس کو کہا تو سب سے آخر میں پی. فرماتے ہیں فقعدت فشربت, میں بیٹھ گیا اور میں نے پیا. پی کے جب بس کر دی نا تو میں نے آپ کی طرف پیالہ بڑھایا, آپ نے پھر فرمایا اشرب اور پی. کہتے پھر پیا, آپ نے فرمایا پھر پی. 3 مرتبہ پینے کے بعد پھر میں نے کہا اللہ کے نبی جی لا والذی بعثک بالحق ما اجد له مسلکا, اللہ کے نبی جی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے, اب تو میرے وجود میں ایک گھونٹ بھی داخل کرنے کی جگہ نہیں ہے, اتنا میرا پیٹ بھر گیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھ سے یہ بات سنی نا تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فارغی چلا مجھے دے. حالانکہ آپ امام ہیں, تحفہ آپ کے لیے آیا ہے, گفٹ آپ کو بھیجا گیا ہے, لیکن آپ نے دوسروں کو ترجیح دی اور بیوی کن کو, علوم نبوت حاصل کرنے والوں کو, اہل علم کو, طلاب علم کو, علماء کو, اور سب کو پھرانے کے بعد اب آپ آخر میں فرما رہے ہیں لا اب مجھے دے. فرماتے ہیں فآتیتہ القدح, وہ پیالہ میں نے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا, آپ کو تھمایا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا یہ فحمد اللہ وسمى, اللہ کے نبی نے اللہ کی تعریف کرنا شروع کر دی. معجزہ دیکھیے, حکم اللہ کا, تو جب اللہ کا انعام ہو تو تعریف بھی اللہ ہی کی. یہ اللہ نے منظر دکھایا, معجزہ اللہ نے رونما کیا کہ ایک پیالہ
میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی پیٹ بھر کے پیا، اتنا پیا، مسلکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہیں نکلنے کا دودھ کا راستہ ہی کوئی نہیں ہے، میری تو ساری انتڑیاں ہی تار ہو گئی دودھ پی پی کے، اور ان دودھ کی جو تری کے آثار تھے نا وہ ناخنوں میں نظر آ رہے تھے، چہرے پر آثار نظر آنا شروع ہو گئے کہ بندہ رج گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کے بعد جب اللہ کے نبی کو تھمایا تو کیا کیا اللہ کے نبی نے؟ فحمد اللہ، آپ نے اللہ کی تعریف کی، وسما، اور بسم اللہ پڑھا، اللہ کا نام لیا، وشرب الفضل، اب جو مجھ سے بچ گیا تھا نا وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پی لیا۔ اس میں کتنے سارے اسباق میرے عزیزوں آ گئے۔ تو معجزہ بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ ہمارے سامنے واضح، حکم اللہ کا، اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت کے لیے اور ہمارے یقین اور ایمان کو پختہ کرنے کے لیے موقع بموقع ایسے معجزے رونما فرمائے، اور اس کے اندر بڑے اسباب موجود ہیں، اہل علم کی فضیلت کا سبق ہے، عقیدے کا مین اس کے اندر سبق موجود ہے، رسول اکرم کے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ والہانہ محبت اس کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اہمیت کی حامل بات یہ جو ابھی میں نے عرض کی ہے سیدنا ابو ہریرہ کے الفاظ میں، حکم رسول، حکم اللہ ناگوار گزرے یا گوارا ہو، پسند ہو ناپسند ہو، اچھا لگے نہ لگے، معاشرہ قبول کرے نہ کرے، سوسائٹی اس کو ایکسپٹ کرتی ہے یا نہ کرے، ہم نے ماننی ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی کامیابی اسی کے اندر ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی بات کی قرآن پاک میں جا بجا تعلیم دی ہے کہ تم اپنی خواہشات، اپنی مرضیاں، اپنی منمانیاں یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دو۔ مسلمان کا کام یہ بنتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اس کے مطابق ہی عقیدہ و عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی ٹھیک۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اما بعد، بیمار ان کی طرف سے گزارش ہے کہ دعا کر دی جائے۔ ہمارے بھائی ہیں فرحان، ان کی سسٹر کافی بیمار ہیں، اسپتال میں داخل ہیں، اسی طرح اور بھی کئی ایک مریض ہیں، کچھ فوت شدگان کے لیے، تو سب کے حق میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام بیماروں کو اپنی رحمت سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسی شفا دے کہ بیماری کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ یقیناً میرے عزیزوں اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، بارش کی اشد ضرورت ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں، خشک سردی پڑ رہی ہے اور امراض میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سبب پیچھے کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کی بارش کب رکتی ہے؟ جب بندوں کے گناہ حد سے تجاوز کر جائیں، جب اللہ کی زمین کو اللہ کے بندے گناہوں سے بھر دیتے ہیں، پھر اللہ کی رحمت کی بارش اللہ تعالیٰ اس کو روک دیتا ہے۔ اس لیے توبہ اور استغفار اس کو ہم سب کو معمول بنانا چاہیے، بکثرت توبہ اور استغفار کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کی نفع والی بارش عطا فرما، یا اللہ ایسی بارش عطا فرما جس میں فائدہ ہی فائدہ ہو، عذاب والی تباہی مچا دینے والی بارش نہ دینا۔ تو اس قسم کی دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔
اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحyi بلدك الميت. اے اللہ تیرے بندوں کو اور تیری پیدا کی ہوئی مخلوقات دیگر جانور وغیرہ ان سب کو یا اللہ بارش کی ضرورت ہے، اپنی رحمت کی بارش عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت کو عام کر دے. یا اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دے. یا اللہ بیماریوں کو اپنی رحمت کی بارش کے ذریعے دور فرما دے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما. میرے والدین کریمین سمیت ہم سب کے تمام فوت شدگان کی مغفرت فرما. ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا، ان کے درجات کو بلند فرما. ہمارے وطن کی اور اسلام اہل اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اسلام کو یا اللہ غلبہ عطا فرما. مجاہدین اسلام کی مدد فرما. اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم انصر المسلمین المستضعفین فی کل مکان. اللهم انصر عبادك المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم آمنا في وطننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.